حلال پیسے کا لباس تیرے اور میرے زیب تن ہونا چاہیے. پھر تو اللہ کے حضور کھڑا ہو، پھر دیکھ ہوتا کیا ہے. پھر وہ تیرے سامنے نہ آ جائے تو پھر کہنا پردے اٹھ جائیں گے. یہ جو ہماری نماز کے درمیان حجاب ہوتا ہے، ہم جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، دل نہیں بدلتے، روحوں پر اثر نہیں ہوتا، دل اور دماغ ایسے ہی رہتے ہیں. وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل، ہمارے لباس، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. لیکن ہم بننا کیا چاہتے ہیں؟ مقابلہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا اور ہے ہی کوئی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. پہلا کوڈ نماز کو کھولنے کے لیے کیا ہے؟ بولو نا، طہارت ہے. طہارت دونوں قسم کی ہوگی، حلال لباس بھی ہوگا، جسم بھی صاف ہوگا، جگہ بھی کیا ہوگی؟ پاک ہوگی. جگہ بھی پاک ہوگی، دل بھی پاک ہوگا، دل بھی. پھر اگلی بات کیا ہے؟ ستر. کیا؟ ستر کا ڈھانپنا یہ ضروری ہے. یہ تو آپ الحمدللہ تعالی ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہر کسی کا ستر. لیکن ستر کیا ہوتا ہے یہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ بات جو کر رہا ہوں ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب تو شکر الحمدللہ، پہلے لوگوں کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے. کیا؟ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے اور ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، لٹ گئے. ان سے پوچھو جو رات کی روٹیاں پانی میں بھگو کر رکھتے تھے اور صبح سے ناشتہ کرتے تھے. اتفاق کریں گے آپ میرے ساتھ؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، صرف شور ہے. لٹ گئے، بڑی مہنگائی ہے، بہت کچھ ہے، کیونکہ ہماری ضروریات زیادہ ہو گئی. زندگی کو ہم نے بڑھا بہت زیادہ، ہم نے جناب اپنی ضروریات بڑھا دی ہیں. تو میں نے عرض کیا کیا ستر. اگلی کیا ہے؟ پابندی وقت. کیا ہے؟ یہ کوڈ بتا رہا ہوں نماز کے، جس کے وجہ سے آپ مسجد میں آئیں گے تو اللہ رب العزت کا قرب پائیں گے. پھر کیا ہے؟ استقبال قبلہ. کیا ہے؟ استقبال قبلہ. اس کے بعد کیا ہے؟ نیت. کیا ہے جناب؟ نیت. ساری بات ہی نیت کی. آپ 1000 نفل پڑھ لیں اور نیت دکھلاوے کی ہو گئی. نیت کیا ہو گئی ہے؟ 1000 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ شریف کا ثواب ایک بار پڑھیں 4000 نے کیا ہے. صرف بسم اللہ شریف کا ثواب آپ سے سنبھالا نہ جائے. کل شریف تو جناب کیا بات ہے، ایک بار پڑھیں 10 محل جنت میں لے لیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی حضور کوئی 100 بار پڑھے؟ سرکار نے فرمایا اللہ اسے اسی حساب سے عطا فرمائے گا. اگر ساری دنیا مسلمان ہو جائے وہ بھی پڑھے، اس کے خزانوں میں تو کمی کوئی نہیں. پلاٹ یہاں کم ہے، وہاں کوئی کمی نہیں. یہاں کروڑوں میں ہے، وہاں یہاں کیا ہے؟ بولنا، یہاں کیا کروڑوں میں، اربوں میں. وہاں صرف اس کی رضا کو چاہنا، سچے دل سے اللہ کہہ دینا، سبحان اللہ کہہ دینا. اتنی جگہ مل جائے کہ ایک عربی نسل گھوڑا لے لو، اس پر بیٹھ جاؤ، صبح سے لے کر شام تک وہ دوڑتا رہے، تمہاری جنت ہی ختم نہ ہو. یہ چند دنوں کی زندگی جس میں ہم مارا مارا پھرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ شاید یہی ہے، ہم یہ کر لیں، اس سے لے لیں، یہ دے دے گا، اس کا قبضہ کر لیں، ہاں جی، اس سے یہ چیز چھین لیں، اس سے یہ چیز. ہم نے کوئی رہ جانا یا نہیں؟ دوستو کسی نے نہیں رہنا. تو جنت میں پلاٹ کیوں نہیں بناتے؟ وہاں جو ہے سودا اللہ سے کیوں نہیں کرتے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، فرمایا مومن اللہ سے سودا کیے بیٹھے ہیں. یہاں دیتے ہیں غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسجد کو، مدرسوں کو، ہاں جی، خانقاہوں کو یہاں دیتے ہیں. وہاں کیا جنت ہی جنت ملے گی. تو میں نے عرض کیا یہ کیا ہے؟ نیت. اور آگے کیا ہے؟ استقبال قبلہ. اب ہم پہنچ گئے نماز تک. کہاں پہنچے؟ اب آگے محبوب کے در پر. پتہ ہے اس نے کتنا پاک صاف کر دیا. سرکار نے فرمایا کہ وہ جو وضو کر کے آیا ہے نا،
اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر سنت کے مطابق وضو کیا، فرمایا اللہ نے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے۔ جب اس نے اتنا پاک کر دیا ہے، اور گناہ تو وہاں ہی ہم چھوڑ آئے، اندر تو آئے ہی نہیں، اگر اندر آئے تھے تو وہ وضو خانے پہ رہ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو، فرمانے لگے کہ وہ جو پانی آپ کا گرتا ہے، فرمانے لگے اگر مجھ سے پوچھو جو معرفت ملی ہے اللہ نے عطا فرمائی ہے رسول اللہ کے صدقے، میں بتا سکتا ہوں اس پانی کے اندر کون کون سے گناہ ہیں جو چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہاں تو کیا بیٹھے ہیں؟ الحمدللہ کیا بیٹھے ہیں؟ یہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اب آگے محبوب کے گھر میں پاک صاف ہو کر، اب کہا کہ اب نماز اس کی قبول ہے، پاک صاف کر کے لایا ہوں میں، جو کیسے پڑھے؟ میں نے کیا بتایا تھا؟ سلو، کیا جی؟ پڑھو نماز کما رأیتمونی اصلی، جیسے میرے محبوب نے پڑھی، جیسے میرے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے محبوب نے کیسے پڑھی ہے؟ پہلے تو کھڑے ہونے کا طریقہ، ہم میں سے 95% لوگ ہیں، میں بھی شامل ہوں، یہ نہ سمجھے جو سمجھانے والا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، کمیاں ہم میں سب میں ہیں، صرف اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، وہ نبی کے صدقے حضور نے اہل بیت کو شان عطا فرمائی ہیں، پاکیزگی تو حضور کے صدقے صحابہ اکرام کو شانیں ملی ہیں، حضور کے صدقے ہمیں بھی حصہ ملا ہوا، ہم سب کو حصہ۔ لیکن یہ کوئی کہ میں کو 100% میں نہیں بھائی، ہائے ہائے ہائے، یہ تو شکر ہے کہ اس نے کرم کیا ہوا۔ اس نے کیا کیا ہوا؟ بولنا ذرا، کرم کیا ہوا۔ تو اب ہم کہاں آ گئے تھے ذرا وہ بولو تو صحیح یار۔ اس نے کہا اب تم نے کھڑے ایسے ہونا ہے جیسے میرا محبوب کھڑا ہوا، جتنے فاصلے پر میرے محبوب نے قدم رکھے۔ ہائے 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 ہائے، عاشق تو جان دیتے ہیں جہاں محبوب کے قدم لگے۔ ہائے ہائے، وہ تو کہتے ہیں کہ عرب شریف تو میں صدقے جاواں جتھے بکریاں یار چرائیں۔ ہائے ہائے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد احد نال احمد ملیں دے گزر گئی۔ چلو اگر ملیں دے آپ کو کچھ اور لگے تو پھر ایسے کہہ دیتے ہیں احد نال احمد بلیندے گزر گئی، احد نال احمد بلیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ تو یہ جو آپ قدم رکھتے ہیں مسجد کے اندر، یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم آگے ہو میرے دروازے پر، اگر کچھ لینا ہے نا تو جیسے میرے محبوب نے کیا ہے ویسے ویسے کرو، کھڑے بھی ایسے ہو جاؤ، ہاتھ بھی جہاں محبوب نے باندھے۔ آپ کہیں گے جی اب ہمارے ہاں تو بڑے لوگ ہیں، کوئی سلفی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی جناب اہل سنت ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، تو ہر بندے نے اپنی اپنی نماز جو ہے وہ بتائی، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھ لو، کوئی نہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے۔ ہاں جی، قرآن پاک کے ہر جگہ پر اللہ نے محبوب کی شان، محبوب کی سیرت، حضور کا نقش جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اب آپ پوچھیں گے میں کہاں پر لائے ہوں توجہ، کھڑے کیسے ہونا؟ میں نے کیا کہا ہے کہ 95% یقین جانی جو لوگ ہیں جنہیں کھڑے ہونے کا پتہ، کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ یا تو وہ ایسے کھڑے ہوں گے، آج تھوڑا سا میں یہ بالکل ٹانگیں جو ہیں وہ ایسے کھول لیں گے، اگر شہباز بھائی اس کو ہٹا دیں تو یہ کھڑے ہو جائیں گے، ایسے نہیں، ایسے کئی کھڑے ہوتے ہیں ایسے، آپ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کے پاؤں جو ہیں جب آپ کھڑے ہیں نا تو آپ کی ہر چیز کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ کدھر ہو جی؟ بولنا ذرا، کدھر ہو؟ کعبۃ۔ تو ہم ایسے، میں نے کئیوں کو دیکھا یار یہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، یہ میرے پاؤں دیکھیں ذرا، یہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو بندہ ایسے کھڑے ہوتا ہے اس کی نماز ہی نہیں۔ یہ میں نے کتاب آپ کے سامنے، بخاری مسلم ابو داؤد، بیٹھ جائیں، بخاری مسلم ابو داؤد ابن ماجہ، قرآن، میں ہر جگہ سے آپ کو حوالے دے سکتا ہوں۔ الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کوئی یہ دعوے نہیں ہے
جیسے آپ کسی پروفیسر کوئی کالج پڑھنے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو ٹیچر کا کام ہے نا سمجھانا، اسی طرح ہم نے مسجد کو صرف تقریروں کے لیے بنا دیا، سمجھانا چھوڑ دیا۔ جب سمجھانا چھوڑ دیا تو ہر بندہ آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، رہ گئی بس رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، روح بلالی نہ رہی۔ تو اب یہ بات ہو گئی ہے، اب ایسے ہی ہے، بس وہ روح بلالی اٹھ گئی ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا سالوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہم تو نمازی کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں، تو آپ کہیں گے بھئی بتا دیں پھر کھڑے ہونے کا طریقہ۔ آپ جب کھڑے ہوں تو آپ کے پاؤں بالکل، چلو پاؤں نہیں نظر، ہاتھ تو نظر آ رہے ہیں نا، بالکل قبلے کی طرف ہوں۔ کدھر ہوں جی؟ اور کتنا فاصلہ ہونا چاہیے سنت کے مطابق؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ کے مطابق، یعنی ہم نماز بتا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایسی نماز ہو جو مصطفیٰ کی نماز ہو۔ کیا ہو؟ اگر ہم حنفی کہتے ہیں کہ حنفیوں کی نماز ہے، تو امام ابو حنیفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرتے رہے، آقا کے فرمان جمع کرتے رہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں جی حنفی نماز نہیں، حنفی نماز نہیں ہوتی، بریلوی نماز، دیوبندی نماز، اہل حدیث نماز بولنا نہیں ہوتی۔ نماز تو ایک ہی ہے اللہ کی۔ کس کی؟ اس نے اپنے محبوب کو بتایا ہے، پہلے محبوب کو سمجھایا ہے، جبریل امی کو بھیجا ہے، فرمایا یہ دیکھو یہ قیامت تک جو میرا محبوب کرتا جائے نا، کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے کرتے جانا، یہ نماز ہو جائے گی۔ اگر محبوب کے نقش قدم سے ہٹ گئے تو چاہے تم جتنی مرضی ٹکریں پھر تمہاری ہوگی، وقت ضائع ہوگا، محنت ہوگی، مشقت ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ بولنا تو کتنا میں نے بتایا ہے، بڑے ہاتھ، جو موٹا ہاتھ ہوتا ہے، میرا تو پتلا ہاتھ ہے، موٹے ہاتھ کی 4 انگل درمیان میں ہونی چاہیے، یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ اگر تھوڑی سی زیادہ بھی ہو جائے، کیونکہ اب جسم جو ہوتا ہے اس کے مطابق کوئی موٹا ہے کوئی، ہاں جی، تو اس طرح بات کھڑے ہونے میں بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ جس کو پرابلم ہے اس کو اسلام معاف کر دیتا ہے، اسلام کسی کو تنگی میں نہیں ڈالتا۔ وہ تو کوئی کہتا ہے میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ کہ چلو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے پڑھ لے۔ میں تو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، کہا کرسی پر پڑھ لو، علماء نے دیا نا فتویٰ، کرسی پر پڑھو، اشارے سے پڑھو، اشارے سے پڑھو، بیٹھ کر پڑھو۔ اور تم کرسی پر بھی نہیں بیٹھ سکتے اور ٹانگیں آگے کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائیں، نماز تمہاری پھر بھی ہو جائے گی، عام حالت میں کعبہ کی طرف ٹانگیں۔ لیکن اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، تو وہ بیچارہ آگے ایک ٹانگ کر لیتا ہے، یا ایسے وہ بیچارہ دونوں ٹانگیں کر لیتا ہے، تو اسے ثواب ہی ثواب ہے، گناہ نہیں ہے۔ گناہ کیوں؟ عذر آ گیا ہے۔ کیا آ گیا؟ عذر آ گیا ہے۔ تو کیسے کھڑے ہونا ہے ذرا مجھے بتانا سارے، تقریر نہ سمجھیں آپ، لیکچر سمجھ لیں۔ آج سمجھنا کتنا کھڑے، کتنا پاؤں کا فاصلہ کتنا ہونا ہے جی؟ آخر تک بولو کتنا؟ کبھی دھیان گیا ہمارا؟ اور پاؤں بھی کدھر ہونے ہیں؟ سارے بولو قبلے کی رخ ہونا چاہیے۔ آج کے بعد یہ نوٹ کر لیں، ایسے ہی کرنا ہے آپ۔ اس کے بعد اگلی کیا ہے؟ ہم محبوب کے در پر آگئے، ہاتھ یہ ہونے چاہیے، یہ دیکھو پوزیشن میری طرف دیکھیں ذرا، ایسے نہیں، کوئی ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی جناب ویسے ہی آ کے پتہ نہیں کیسے کیسے کھڑے ہو۔ یہ ہے جو میرے مصطفیٰ کی پوزیشن ہے، جو حدیث پاک بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، مشکات، تمام تر حدیثوں کو جمع کر دیا۔ اور میں نے ایک یہ اپنا کتابچہ ایک نکالا تھا، میں نے پورے ہفتے میں نے کہا اس دفعہ ہم یہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بتائیں گے کہ میرے حضور کھڑے کیسے ہوتے تھے۔ بیٹھے ہم مسجد مدینہ غوثیہ میں ہوں گے، ہائے ہائے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے، تیرے دشمنوں سے لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تو جو آتا میرے جنازے پر، تو جو آتا میرے جنازے پر۔ کیا وہ زمانہ تھا، کیا وہ باتیں تھیں،
کیا محبوب کا کھڑا ہونا تھا، کیا محبوب کی زلفیں تھی، کیا محبوب کا سراپا تھا، کیا محبوب کی نماز تھی، کیا محبوب کا انداز تھا، کیا محبوب کا رکوع تھا، کیا محبوب کا سجود تھا. ہاں جی، کیا محبوب کا. اسی بات کو تو اقبال کہہ گئے، مجھے کیا خبر کی نماز کی، مجھے کیا خبر تھی قیام کی، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا. اور کوئی اور بولا، اس نے کہا وہ جس جگہ نظر نہیں آتے، وہ جس جگہ نظر نہیں آتے ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے، ہم وہ راستہ ہی. اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ریاض، مکھ جدھر وہ موڑ دیتے. تو یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی کبھی اس تصور میں تو آئیں نماز پڑھتے ہوئے، کبھی سوچیں تو صحیح میرے محبوب کھڑے کیسے ہوتے. کبھی تصور کرنا، پھر ایسے کھڑے ہو کے دیکھنا، نماز تہجد کا وقت ہو، محبوب کی ادائیں ہوں، پھر وہ بلاوا آئے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. کوئی سمجھا گیا، اس طرح سمجھا گیا. تو میں نے کہا یہ کھڑے ہو گئے، آپ کا 4 انگل کا فاصلہ، ہاتھ بڑا ہونا چاہیے، اس سے آپ نے کھڑے ہونا، یہ کھڑے ہونے کا طریقہ ہے. پھر آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے. میں نے دیکھا، میرا مشاہدہ ہے نمازیوں کو، جب نماز کے لیے پھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کئیوں کو دیکھا تو وہ ایسے کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں. یہ غلط ہے، ٹوٹل غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہتھیلیاں جو ہیں یہ آ رہی نظر آپ کو؟ ہاں جی، یہ قبلہ کی طرف ہوں گی. 2 روایتیں ہیں بخاری شریف میں. کتنی ہیں؟ ڈنڈی نہیں ماروں گا کہ میں اپنا حنفیوں کا طریقہ بتا دوں اور جو بیچارے دوسرے مسالک کے کہیں جی نہیں نماز تو ہماری ہے. نہیں، 2 طریقے ہیں، دونوں درست ہیں. دونوں کیا ہیں؟ ایک ہے کہ حضور کاندھے تک ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ کس تک؟ بخاری شریف کے اندر. یہ بھی کہاں ہے؟ اگلی روایت یہ ہے کہ اکثر جو حضور کریم آقا جو آخری عمل تھا، جب نماز مکمل فرما چکے، کیا نماز کیا کر چکے؟ مکمل فرما چکے، اور سارا جو کچھ تھا جو منسوخ ہونا تھا اس کو منسوخ کر دیا. کیا کر دیا؟ مثال کے طور پر پہلے نماز میں باتیں بھی کر لیتے تھے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک وقت آیا، فرمایا نہیں آج کے بعد باتیں. کوئی سلام کرتا تو اس کا جواب بھی دیتے تھے. توجہ کرنا، بہت کچھ ملنے والا. کوئی سلام کرتا تو جواب بھی. یہ نماز شروع کی تھی، یہ نماز شروع کی تھی. وہ چاہے جیسی رکھے، میں اور آپ کون ہوتے؟ جو مالک کہتا گیا، محبوب وہ کرتا گیا. پہلے اللہ پر بھی درود بھیجتے تھے نماز کے اندر. کیا بھائی اللہ پر بھی؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ تو خود سلامتی ہے. اللہ کیا ہے؟ خود سلامتی ہے. اس پر درود، اس کی تو بارگاہ میں درود ہے. نبیوں پر درود بھی دعا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا پہلے رفع یدین بھی کرتے تھے. اس کی حدیثیں بھی بخاری شریف میں. کیا؟ جیسے بولتے تھے پہلے باتیں کرتے تھے، جیسے سلام کا جواب دیتے تھے سلام کا، اسی طرح رفع یدین بھی کرتے تھے. رفع یدین بھی. پھر موقع آیا، سرکار دو عالم نے بولنا بھی بند کر دیا. جو جو چیزیں تھیں اس کو کیا کر دیا؟ فرمایا یہ چیزیں چھوڑ دو اور یہ چیزیں اپنا دو. جس میں رفع یدین جو تھی، میں سیاستہ کی حدیثوں سے انبار لگا دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین بھی منع فرما دی. جس پر حضرت امام ابو حنیفہ جب مکہ شریف گئے تو ایک شخص ملا جو نماز میں رفع یدین کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ تو آپ نے اس سے پوچھا، وقت نہیں ہے اتنا کہ میں حوالہ جات پورے ڈیٹیل کے ساتھ دے دوں، آگے چلا جاؤں گا صرف کیونکہ میں طریقہ بتانا چاہتا ہوں. اس سے پوچھا بھئی تم رفع یدین کیوں کر رہے ہو؟ رفع یدین، انہوں نے کہا ایک صحابی کا نام لیا کہ انہوں نے حضور کو دیکھا تھا، حضور نے رفع یدین کیا تھا، آقا رفع یدین کرتے تھے. انہوں نے جواب دیا. امام اعظم فرمانے لگے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے، تم کہتے ہو ایک بار، کتنی بار؟
حضرت عبداللہ بن مسعود نے 50 بار مصطفیٰ کو دیکھا، تاجدار کائنات کو دیکھا، حضور رفع یدین کے بغیر نماز پڑھ رہے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ یعنی ایک روایت بخاری شریف کی جو آپ بتاتے ہیں مختلف لوگ کہ جی رفع یدین کرتے ہیں، فلاں نے کی، حق ہے، ہم برا نہیں کہتے ان کو، برا کہ انہیں آقا نے کی ہے، آقا نے کچھ مقام ہمارے لیے بھی چھوڑے ہیں، کچھ مقام ہمارے لیے بھی۔ وطر میں آپ رفع یدین کرتے ہیں، بولو کرتے ہیں نا، شروع میں نماز کے افتتاح میں رفع یدین کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح عید کی نماز میں کیا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ وہ بولنا تو صحیح، جب ہم اتنی بار کرتے ہیں تو ان نمازوں میں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے جہاں حضور بتا گئے، جو آقا کے دور میں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دور میں جیسے جیسے اللہ رب العزت کا پیغام آتا گیا، مصطفیٰ کریم آقا نماز مکمل کرتے گئے۔ تو فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے کیا کرتے؟ تو ہاتھوں کو بلند کرتے، یہ انگوٹھا جو ہے، انگوٹھے کی نوک، یہ کان کی یہ جو لو ہے، یہ ہے کیا ہے؟ یہاں تک آتی، بالکل ہاتھ سیدھا رکھتے، اور سیدھا رکھ کے یہ جو ہم کرتے نا ایسے، یہ ایسے آپ کرتے، بالکل غلط، سیدھا رکھتے، بالکل انگلیاں جو کہاں ہوتی، بولنا ذرا، اور کیا ہوتی، یہ بھی نہیں، ایسے ساتھ نہ ملتے، کھلی رکھتے، کیا رکھتے؟ اور اللہ اکبر کہہ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے۔ کیا کرتے جی؟ اب ہاتھ کہاں باندھتے؟ اوپر نہیں جناب، ہاں یہ بھی بتانا تھا ضروری۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد میں غلط ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میری کوئی بات یہاں پر جو میں بیان کر رہا ہوں ایسے ہو جائے، یا میں کوئی ایسے کہہ رہا ہوں جی ہوا میں تیر، نہ نہ نہ، وہ جو حضور سے ثابت ہے، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، اور تمام طرح سیاستہ کتابوں کے اندر موجود ہے، میں وہ بتا رہا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے جی؟ بولنا ذرا، ہاتھ ذرا کہاں تو یہاں تک، بالکل سیدھے کر کے، اللہ اکبر، کہاں آنا ہے؟ یہ ناف ہے جناب، اور ناف کے نیچے یہ ہتھیلی جو ہے، یہ کون سا ہاتھ ہے میرا؟ گھڑی کس میں پہنتے ہو جی؟ یہ بھی ہمارا رواج بن گیا، اب سارے علماء بھی پہنتے ہیں، ہم بھی پہنتے ہیں، ورنہ تصور یہ نہیں الٹے میں پہنو یا سیدھے میں پہنو۔ ہاں جی، اسلام والے تو کیا ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ادھر یہ اس کے لیے پہنتے، زینت کے لیے پہنتے ہیں، اور گھڑی اس دور میں تو تھی نہیں، اس دور میں تو یہ تو آج وقت کی ضرورت ہے، اس کو دائیں باندھ لیں بائیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں مشہور ہے اس ہاتھ میں کیا ہوتی ہے، تو یہ ہاتھ کون سا ہے؟ ہاں جی، یہ ہتھیلی جو ہے یہ والی آپ کی، تو سمجھ آ رہی ہے کہ بور ہو رہے ہیں؟ یہ ہاتھ، یہ جو سیدھا ہاتھ ہے نا، اس کی ہتھیلی آئے گی یہاں پر، یہ آپ بنائیں گے گول، اس کو گول کریں گے، یہ دیکھیں، اور یہ 3 انگلیاں آئیں گی، یہ ناف، جتنے آپ کے ہاتھ، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، یہ ہاتھ دیکھیں جتنے میرے ہاتھ ہیں، اللہ نے ہر ایک کو ایک ساخت عطا فرمائی ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ اوپر نہیں ہونے چاہیے، یہاں بھی نہیں ہونے چاہیے، یہاں عورتوں کے لیے حدیث پاک بخاری شریف میں کیا ہے؟ یہ بخاری سے میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر وقت ہوتا تو پڑھ کر بتاتا، کیوں وقت تو 28 منٹ ادھر ہو گئے، ابھی میں تو آپ کو ہاتھ باندھنے بتا رہا ہوں، یہ تو آگے بات جائے گی، تو میں نے یہ پتہ چل گیا، ذرا کریں کیسے جی؟ ابھی بھی اوپر ہیں، نیچے جائیں، یہ کیوں پتہ ہے کیوں؟ یہ نیچے ایک حصہ ہے ہمارا اور ایک حصہ اوپر ہے، جتنے فساد اس دنیا کے اندر ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، یا پیٹ کی وجہ سے ہیں، کس کی وجہ سے؟ یا شہوت کی وجہ سے ہیں، کیا ہے؟ بندہ مومن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ یہاں رکھ لیتا ہے، عرض کرتا ہے یہ ہاتھ سنت کے مطابق 3 انگلیاں ادھر آ گئی، یہ انگوٹھا ادھر آ گیا، اور آپ نے شروع ہو کر یہ کھڑے ہو گئے، اور کیا کہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ اللہ اکبر کہہ چکے۔ اللہ اکبر کیا ہے؟ یہ جیسے آپ کو پتہ ہے جب جنگیں لڑتے ہیں تو وہ گنے یا تلواریں لے کر آتے تو کیا کہتے ہیں؟ جب امن دینا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ، بولنا ذرا، ہاتھ۔ آج بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ جو بندہ مسجد میں آتا ہے، یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کرتا ہے، کیا کہ باری تعالیٰ میں ہر چیز سے توبہ کرتا ہوں، میں ہر طرف سے اپنا مکھ موڑتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ہر طرف سے منہ موڑ کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، یہ میرا پیٹ ہے،
ٹھیک ہے، اور آگے کیا ہے؟ خاص مقام، نفس کا مقام، باری تعالیٰ تو میری رہنمائی فرما، کرم کر، دونوں چیزوں سے مجھے بچا، حرام سے بچانا اور شہوت پرستی سے کیا کرنا۔ اور عورتوں کو کہاں ہاتھ رکھائے جاتے ہیں دین اسلام کے اندر؟ کہاں جی؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی ہیں۔ کیا؟ سینے پر۔ ان کا یہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، فرماتی اس لیے ادھر کیا ہے؟ توبہ، ہر چیز سے توبہ، برات ہو گئی۔ آپ نے کیا کرا؟ ہاتھ کھڑے کر دیے، ہاتھ اب آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں، توبہ کرتا ہوں جو کچھ ہو چکا۔ اور کیا کیا؟ اللہ اکبر کہہ کر کیا کر لیا؟ ہاتھ بولی باندھ لیے۔ اب وہ کہتا ہے کہ بندے مانگ، اے میرے بندے کیا مانگوں؟ کیا مانگوں؟ اس نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مانگا ہے، جو پڑھا ہے وہی پڑھنا ہے، وہی تو پڑھنا جا، پڑھتا جا۔ جو کرم اس دور میں سرکار دو عالم پر، حضور کے صحابہ پر ہو رہا تھا، قیامت تک ہر نمازی پر اسی طرح کا ثواب ہوگا، ثواب میں کمی، شانیں ان کی بلند۔ جیسے جیسے بعد میں آئیں گے، وقت گزرتے جائیں گے، فتنے جو ہیں وہ پیدا ہوتے جائیں گے، لیکن فرمایا جو نماز کا ثواب حضور کو ملتا تھا، حضور کی امت کو ملتا تھا، صحابہ کرام کو ملتا تھا، کتنا ملتا تھا جی؟ نماز با جماعت پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ آج بھی 27 نمازوں کا ثواب۔ آج بھی جتنے قدم اٹھا کر آتے ہیں ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ آج بھی ثواب کیا ہے؟ تو کیا پڑھنا؟ اس نے کہا کہ آپ پڑھ، پہلے اس کی حمد کر۔ کیا کر؟ حمد، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پڑھ لی، حمد کر لی۔ اب کیا ہے؟ شیطان سے بچ، تعوذ پڑھ۔ اصل لفظ ہوتا ہے عربی کا تعوذ۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم پنجابی لوگ ہیں، یہاں کے رہنے والے بولتے کیا کہتے ہیں؟ تعوذ پڑھ، یا سیدھا اعوذ باللہ پڑھ، یار اعوذ باللہ پڑھ۔ کیا لفظ ہے؟ تعوذ۔ کیا ہے؟ پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کے مطابق فرمایا تیرے ذمہ جو عام مقتدی ہیں جب اکیلے پڑھیں گے تو تعوذ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ شریف بھی پڑھیں گے، الحمد شریف بھی بولو ذرا، پھر آگے سورت ملائیں گے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ صلاۃ یہ فعل ہے، کیا ہے؟ واحد کے لیے ہوتا ہے۔ اگر واحد پڑھو گے، سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو تمہاری نماز پڑھنی ہوگی، لیکن اگر امام کے پیچھے ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ امام کے پیچھے ہوں گے، تو کیا کریں گے؟ ثنا بھی پڑھیں گے، ثنا بھی، آگے کیا پڑھیں گے؟ تعوذ پڑھیں گے، پھر بس خاموش۔ اب کیا؟ اب تمہارا امام پڑھے گا۔ بھئی امام آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہاں کبھی عدالت میں گئے ہو، ججوں کے پاس وکیل بناتے ہو کہ نہیں؟ تو سارے ہی کھڑے ہو کے بولنا شروع کر دیتے ہو یا اپنے وکیل کو کہتے ہو؟ بتاؤ نا۔ سرکار سے پوچھا حضور ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ فرمایا جو امام پڑھ رہا ہے نا وہ تمہاری طرف سے بھی پڑھ رہا، وہ نماز جری ہو یا خفی ہو، وہ زور ہو یا اثر ہو، وہ مغرب ہو یا عشاء ہو، فرمایا امام پر بھروسہ کرنا ہے۔ آپ پیچھے کھڑے ہو گئے اور امام صاحب پڑھ رہے ہیں، آپ کا کام کیا ہے جی؟ بولنا، سننا، اس کا خاموش رہنا۔ امام کا پڑھنا فرمایا یہ مقتدیوں کا پڑھنا ہے۔ کیا ہے؟ پھر وہ علم شریف پڑھ کے کیا پڑھے گا؟ سورت پڑھے گا۔ سورت کتنی پڑھنی چاہیے بس یہ بتا کے ہم آتے ہیں نماز کی طرف۔ فرمایا کہ جو امام صاحب ہیں ان پر ضروری ہے کم از کم ایک بڑی آیت۔ کتنی؟ یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ اور 3 اگر بڑی آیت نہیں تو پھر اگر چھوٹی ہیں تو پھر کتنی ہوں گی؟ 3 ہوگی، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم۔ یہ بھی آپ نے سننا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ جب امام امامت کرے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں جی فلاں امام صاحب ہیں وہ ہر نماز میں قل واللہ احد پڑھتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے وہ یار فلاں سورت ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن تو حضور پر اترا ہے نا، کس پر اترا ہے؟ حضور زیادہ تر اپنی نمازوں کے اندر خاص صورتیں پڑھتے تھے، اس لیے آپ کو بھی حکم ہے، امام کو بھی حکم ہے
کہ جہاں سے آسانی ہو، کیا ہو، وہاں سے پڑھنا ہے، وہاں سے۔ اور کتنا پڑھنا ہے میں بتا دوں، فجر کی نماز میں حضور نے بڑی رکعتیں بھی پڑھی ہیں، ایک رکعت پہلی رکعت میں حضور نے 100 آیتیں بھی پڑھی ہیں، کتنی جی؟ اور دوسری رکعت میں 50 آیتیں بھی پڑھی ہیں۔ تو حضور کو پتا تھا نا، آپ رحمت اللہ عالمین بن کر آئے، آقا کو پتا تھا کہ بعد میں لوگ آئیں گے، ان کے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہونا، وہ تو امام صاحب فجر کے وقت اگر ایسی صورتیں پڑھنا شروع کر دیں تو وہ تو اعتراض شروع ہو جائے گا۔ سرکار نے کرم فرما دیا، آپ نے فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی ہے، کیا سورہ، اور دوسری میں سورہ والناس پڑھی ہے، تاکہ آسان ہو جائے، کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اور حدیث پاک میں اکثر حضور عشاء کی نماز میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی، اکثر حضور پڑھتے تھے، اکثر حضور۔ تو باقی صورتیں بڑی بڑی نہیں تھیں، ہاں وہ بھی پڑھتے تھے۔ کب پڑھتے تھے؟ جب رات ہوتی، دنیا سو جاتی، نماز تہجد کا وقت ہوتا، جو عاشق اٹھ کے آ جاتا وہ پیچھے کھڑے ہو جاتا، حضور سورہ بقرہ شروع کر دیتے، حضور سورہ یاسین شروع کر دیتے، سورہ رحمان پڑھ دیتے۔ ایسا بھی ہوتا سورہ بقرہ سے لے کر 13 پارے پڑھے جاتے، لیکن فرمایا کہ جب نماز پڑھانی ہو تو پھر ایسا کرنا، مغرب اور عشاء میں فرمایا خصوصی طور پر کیا کرنا، اختصار کرنا، چھوٹی صورتوں کو پڑھنا۔ ہاں تمہیں ثواب ملنا ہے، تمہیں یہ نہیں کہ فلاں جگہ سے پڑھو، فلاں آپ کی مرضی جہاں سے، لیکن قرآن فقرؤ ما تیسر القرآن، جہاں سے بھی آسان لگے وہاں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پڑھو، جب پڑھو گے اس کی رحمت برسے گی، اس کی رحمت، بولو ذرا۔ تو یہ بقیہ بیان اگلے جمعہ المبارک اگر اللہ کو منظور ہوا، صحت ہوئی، تندرستی ہوئی انشاءاللہ تعالی، اگر کوئی چیز بعد میں پتہ نہ چلا ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں، سمجھنا چاہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں پوری نماز جو ہے مکمل انشاءاللہ تعالی بیان ہو جائے گی۔